اس کیس کے فیکٹس بتائیں. سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی تک نہ بینچ کی طرف سے ریز کیا گیا ہے نہ وکلاء کی طرف سے ڈسکس کی گئی ہے، بھائی 9 مئی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. 9 مئی یہ بات تو ضرور زیر بحث آئی ہے کہ بھائی دیواروں یا اداروں یا انسٹیٹیوشن کی دیواروں کو نقصان پہنچایا گیا نا، یہ الزام ہے ان ملزمان پہ. تو کیا یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ 9 مئی کی ابتدا کہاں ہوئی تھی؟ وہ بھی ایک ریاستی ادارہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کے شیشے توڑے گئے، جس کے کمرے توڑے گئے، جس کی دیواریں توڑی گئی، وہاں پہ موجود وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور ان کے خون نکالے گئے. وہ ہر چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. پھر وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی گئیں. پھر وہاں پہ ہوا یہ سب سے پہلے کہ وہاں پہ موجود ایک جج صاحب نے اس گرفتاری کو بھی قانونی قرار دے دیا اور وہ پھر ریورس ہو گئی، سپریم کورٹ میں آئی. وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں 9 مئی کی اس حد تک ہر پاکستانی کو، ہر محب وطن پاکستانی کو مذمت کرنی چاہیے کہ آپ نے عدالتوں پہ دھاوا بولا. کیا جن لوگوں نے عدالتوں پہ دھاوا بولا، جن لوگوں نے وکلاء کے کوٹ پھاڑے، جن لوگوں نے وکلاء کے سر پھاڑے، جو لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا کے لے گئے ہیں، جنہوں نے شیشے توڑے، جنہوں نے عدالتی عملے کو زد و کوب کیا، کیا ان لوگوں کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہوا؟ کیا کسی نے یہ سوال اٹھایا؟ نہیں اٹھایا، نہ ہی اٹھائیں گے، کیونکہ وہ ایک رچی رچائی سازش تھی جس کا ادراک لوگوں کو بعد میں ہوا، اور لوگوں نے جو ویڈیو کیمرے جن کے پاس موجود تھے اپنے موبائل سے بنائی ہوئی ویڈیوز بھی بعد میں وہ شیئر کی اور باقی معاملات آگے بڑھے. آج ایک بڑا امپورٹنٹ کیس لگا ہوا تھا آرٹیکل 191 کے حوالے سے. تو وہ بھی جس ٹیکنیکل طریقے سے بینچ چینج کیا گیا اور پھر اس کے بعد آج میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب ڈٹ گئے ہیں، بڑی سمجھداری سے انہوں نے کام لیا ہے. آج ریٹن آرڈر کر دیا ہے کہ اس کیس کو دوبارہ منڈے کو فکس کیا جائے اور اسی بینچ کے سامنے فکس کیا جائے جس نے پہلے سنا تھا. کیونکہ سپریم کورٹ میں اصول یہ ہے کہ جو بھی جج ہائی کورٹ کا جج ہوتے ہوئے کیس سنے گا وہ سپریم کورٹ میں اس کیس کو دوبارہ نہیں سن سکے گا. تو وہ آلریڈی بینچ بنا ہوا تھا. آج ہی کیونکہ ریٹن میں سمجھتا ہوں تاریخ دی گئی تھی عدالت کی طرف سے، تو آج کرنا یہ چاہیے تھا کہ اسی بینچ کو 11:30 بجے رکھ لیتے، 1:30 بجے رکھ لیتے، 1 بجے رکھ لیتے، اس کے بعد رکھ لیتے یا پہلے رکھ لیتے. اس طرح کی ترتیب بنا کے کیسز سنے گئے ہیں آلریڈی، وہ بھی نہیں ہوا. یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے خطاب میں پریس کے نمائندوں سے یہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ اور لوور جوڈیشری کا ہر جج آزاد ہے. تو چیف صاحب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنے لفظوں پہ قائم رہیں اور یہ آزاد ہونے کا جو تاثر آپ نے دیا ہے اس کو عوام کے دلوں تک پہنچائیں. آپ سے التماس یہ ہے، التجا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ پھر مخصوص نشستوں والے کیس کو امپلیمنٹ کرا لیں. آپ کی سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے، آزادی دکھائیں نا. آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے یعنی کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے تھے اور جنہوں نے نہیں کرائے تھے، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کمیشن لکھا گیا ہے. کمیشن کہاں سے، کس کو، کیا، کیسے، وہ ساری تفصیل آپ کے پاس ہے. تو جن لوگوں نے وہ الیکشن نہیں کرائے تھے 90 ڈیز کے اندر، آئین پاکستان کہتا ہے تو ان کو سزائیں دیں. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ کی سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرائیں. آپ اپنی آزادی ظاہر کریں اپنے کردار سے. اس کے علاوہ ہماری 8 فروری والے الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے پٹیشنز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، یا وہ پٹیشن فکس کر دیں یا پھر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. آپ سے التجا ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں یا ہماری جو پٹیشنیں ہیں وہ فکس کر دیں. ہم نے آپ سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں. ہم نے آپ سے التجا کی ہوئی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں، وہ پٹیشنیں آپ سن لیں. سویلین کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے فل کورٹ بٹھا کے سن لیں
26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट में केस फिक्स करके सुन लें। एज ए होल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला कर देगी हमें भी कबूल होगा, वकला को भी कबूल होगा और अवाम पाकिस्तान को भी कबूल होगा। हर बंदे को आज़ादाना फैसले करने का अख्तियार दे दें, आपसे मुद्दबाना इल्तजा है। एक चीज़ देखें कि मुस्लिम लीग नून हमेशा से भागने में एक्सपर्ट रही है। मुझे लगता है इस दफ़ा फिर उनके भागने का वक्त हुआ चाहता है और वो बहुत जल्द जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी दाल नहीं गली। उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया था, लेकिन उनसे मुल्क नहीं चला और मुल्क जिस हालत में पहुंच गया है। आप रोज़ स्टॉक एक्सचेंज की खबरें तो चलवाते हैं, आप रोज़ महंगाई कम होने की खबरें तो चलवाते हैं। 150 रुपये पर लीटर पे महंगाई थी और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। 300 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे महंगाई भी ख़त्म हो गई है, 4% पे आ गई है आपकी नज़र में, और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से भी बच गया है। जो सब्ज़ी 50 रुपये में मिला करती थी वो आज 150 रुपये में मिल रही है, तो आज महंगाई कम है। ये सारी बातें सोचने की हैं, देखने की हैं। मैं समझता हूँ अगर आपने मुल्क को आगे तरक्की की राह पे गामजन करना है या बुलंदियों पे लेके जाना है, तो आपको आज फैसला करना होगा। आज मुल्क पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना होगा। आज तहिया करना होगा कि आप हकीकी नुमाइंदों को हक हुक्मरानी देंगे। आज आपने तहिया करना होगा कि जो जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने वोट लिए हैं उनको पार्लियामेंट में बिठाना होगा। आज बेगुनाह लोगों को जिन पे आपने पिछले 2-3 सालों में जुल्म, तशद्दुद, जबर जो भी हो सकता था सलूक रवा रखा, उससे तौबा करनी होगी और उनके बुनियादी हकूक उनको वापस करने होंगे। उनकी बात को सुनना होगा और अहमियत देनी होगी। खल्क़े खुदा की आवाज़ को आप मैं समझता हूँ जब तक अहमियत नहीं देंगे तो आपसे ये मुल्क चलने वाला नहीं है। आप आज फैसला कर लें कि आपने तारीख के कूड़ेदान में जाना है या तारीख आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे, ऐसा बना के अपने आप को प्रेजेंट करना है। शुक्रिया।